السلام علیکم۔ تو آج ہم بنا رہے ہیں چکن کارن سوپ۔ تو اس کے لیے ہمیں 1 پاؤ چکن، ہاف گاجر اور کچھ سبزیاں جو بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں، اور 3 جوے لہسن کے لینے ہم نے 2 ہری مرچ لینی ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے لے لینا ہے نمک اور کالی مرچ حسب ذائقہ، اور سرکہ 2 چمچ لینا ہے ڈونگے والے، اور سویا سوس بھی، اور اس میں ہم ڈال دیں گے اپنا چکن کارن سوپ جو پاؤڈر ہوگا وہ ہم ڈال دیں گے۔ تو اس کے بعد ہم ساتھ ساتھ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اب ہم ڈالیں گے سب سے پہلے لہسن کے جو جوے ہم نے باریک کاٹے ہوئے تھے وہ ڈالیں گے، اور تھوڑا سا تقریباً 2 ڈونگے والے چمچ آئل۔ تو اب ہم اس کو فرائی کر لیں گے اچھا سا۔ تو یہ اب دیکھیں فرائی ہو گیا ہے، اتنا سا براؤن کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے چکن ڈال دیا۔ چکن کو اب ہم فرائی کریں گے وائٹ ہونے تک۔ اور ایک بات کا خیال رکھیں کہ آگ جب تیز ہوتی ہے تو چکن جو کڑھائی ہوتی ہے نا یہ پکڑ لیتا ہے چکن کو، تو اس لیے ہم نے سلو آگ پہ چکن ڈالنا ہے، سلو آگ کر لیں تو اس کے بعد میں وہ کریں گے۔ تو نمک جو ہے ہم نے تھوڑا سا لیا ہے حسب ذائقہ، تو حسب ذائقہ ہم لیں گے مرچ تقریباً ½ ٹی اسپون سے بھی کم۔ تو ابھی ہم اس میں سبزیاں ڈال رہے ہیں۔ سبزی میں نے ابھی یہ ڈال دی ہے، گوبھی ہے گرین والی، اور جو سلاد کے ساتھ ہوتی ہے، اور ساتھ گاجریں ہیں باریک کٹی ہوئی بالکل۔ تو یہ ہم نے بالکل باریک کاٹی ہوئی ہیں، تو اس لیے کاٹی ہیں کہ یہ جو ہے نا جلدی سافٹ ہو جائیں اس کے اندر۔ تو اب ہم ان کو اچھے سے کوک کریں گے۔ تو یہ ہماری کوک ہو گئی ہیں، تو اب ہم اس میں سرکہ ڈال رہے ہیں، سویا سوس ڈال رہے ہیں۔ تو ابھی ہم پھر تھوڑا سا اس کو پکائیں گے، کوک کریں گے۔ تو تھوڑا سا میں نے پانی ایڈ کیا ابھی کوک کرنے کے بعد میں، تاکہ جیسے لگے نہیں۔ اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے چکن کارن سوپ، اور اس کو حل کر لیں گے اچھے سے 3 گلاس پانی کے اندر۔ اب اس کو آپ نے اچھے سے حل کرنا ہے، بیٹر سے بیٹ لیں اس کو یا تو، اور اگر ویسے حل کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں، نہیں تو بیٹر کی مدد سے بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ ہماری سبزیاں جو ہیں اچھی طرح گل چکی ہیں اور فرائی ہو چکی ہیں، یہ ہمارا چکن بھی بہت ہی اچھا ہو گیا ہے۔ تو اب ہم اس کو ایک دار بنا کے ڈالیں گے، لیکن آپ نے ساتھ ساتھ ہلانا ہے اس کو، تو ساتھ ساتھ ڈالنا ہے۔ ابھی اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے ابال آنے تک آگ تیز رکھیں گے، لیکن ساتھ اس کو ہلائیں گے۔ جب ابال آنا شروع ہو جائے گا تو ہم اس کو جو ہے سلو کر دیں گے۔ یہ دیکھیں تو بہت ہی زبردست یعنی کہ ابال آ رہا ہے اس میں۔ تو اس ابال جو آ رہا ہے اس کو اتنا ہی نہیں رہنے دینا، 1-2 منٹ کے بعد ابھی اس کو ہم سلو کر دیں گے چولہے کو، اور یہ کم آگ پہ پکے گا۔ تو انڈا جو ہے ہم نے بالکل ہلکا سا پھینٹنا ہے، پورا نہیں پھینٹنا، اور اگر ڈالنا ہے تو اس کو فل تیز ہلانا ہے نیچے سے پانی کو، اور ساتھ ساتھ ڈالنا ہے تاکہ اس کی لمبی لیس بنے، اور بہت ہی اچھا اور مزے کا ہمارا سوپ دیکھنے میں بھی لگے گا بہت ہی اچھا، اور اس کو آپ پئیں گے تو آپ انجوائے کریں گے، بہت ہی اچھا بنتا ہے یہ اس طرح سے۔ انڈا ایسے موٹا تھوڑا سا رہتا ہے اس میں، تو بقایا اگر آپ پانی کو تیز چلاتے ہوئے ہلاتے ہوئے کریں گے تو پھر اور بھی اس میں باریک بن جائیں گی اس کی تاریں جیسے ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سا اور بہت ہی جلد آسان ہمارا جو ہے یہ تیار ہو چکا ہے۔ تو ابھی ہم اس کے لیے پاپڑ بنائیں گے۔ ایک پاپڑ ہوتے ہیں وہ سوپ کے لیے ہوتے ہیں، تو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سے ہیں۔
تو جڑے رہیے گا میری ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز لائک میری ویڈیو کر دیں اور کومنٹس میں بتائیں اپنی نیک رائے۔ یہ دیکھیں میں نے کڑھائی رکھ دی ہے، تو آئل فل گرم ہونے کے بعد ہم نے یہ ڈالنے مسالہ پاپڑ، اور یہ بہت ہی آسانی سے مل جاتے ہیں لیکن بڑے اسٹور سے۔ تو ابھی میں نے ہری مرچ ڈال دینی ہے 3۔ تو اس سوپ کو اب میں بالکل سلو آگ پہ کر دوں گا، اور اس کو ڈھانپ دیا میں نے۔ ابھی ہم پاپڑ بناتے ہیں تب تک۔ یہ بہت ہی مزے کے پاپڑ ہوتے ہیں، یہ سوپ کے ساتھ ساتھ ان کو کھاتے ہیں تو بہت ہی مزہ آتا ہے اس سے۔ تو یہ آپ ایک دفعہ ٹرائی ضرور کیجئے گا۔ مسالہ والا پاپڑ جو ہوتے ہیں یہ کہیں سے بھی جا کے آپ لے سکتے ہیں۔ بس اتنا سا ان کو پکانا ہے، زیادہ نہیں ان کو پکانا، یعنی کہ لال یا ایسے نہیں کرنا، صرف وائٹ رکھنا ہے ایسے ہی۔ تو یہ ہمارے پاپڑ ہو گئے ہیں سارے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں سوپ کو دوبارہ سے۔ تو یہ دیکھیں ہمارا ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سوپ ہو گیا ہے تیار، اور ابھی آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ اور دوسرا ہم ابھی جو ہے ہمارے پاپڑ وہ بھی سارے تیار ہو گئے ہیں۔ تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اور ساتھ میں کیا لینا ہے ہم نے۔ یہ ہمارا سوپ ہو گیا، میں نے ڈش آؤٹ کر لیا۔ تو اور اب میں نے یہ ہمارے پاپڑ جو ہیں وہ بھی ساتھ رکھ دیے ہیں۔ ساتھ ہم نے ایک باؤل میں سرکہ لے لینا اور اس کے اندر ہری مرچ کاٹ دینی ہے ہم نے۔ اس طرح سے آپ نے سرکہ رکھ دینا ہے اور ہری مرچ ڈال کے باریک کٹی ہوئی، ساتھ نمک مرچ۔ تو یہ ماشاءاللہ ہمارا بہت ہی زبردست تیار ہو چکا ہے۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اینڈ کومنٹس مائی ویڈیو۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ بہت جلد، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔